واحد نظامی صاحب، مرزا غالب ہمارے کوچے میں، اس مضمون کے مضمون نگار محترم جناب ضیاء الحسن صاحب، جن کا اپنا ایک منفرد انداز ہے، ہمارے شہر کے نامور نثر نگار جو پیشے سے ڈاکٹر ہیں لیکن ادب کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہیں، محترم جناب ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اس موقع پر چند کلمات سے نوازیں۔ محترم جناب ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب۔ محترم حضرات، اردو کلچر کی روایت ہے کہ محترم حضرات، اردو کلچر کی روایت ہے کہ تقریب اجرا کے موقع پر عموماً ایک خاکہ یا مضمون شاعر یا اس کتاب پر پڑھا جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے دوست عاصی صاحب کے حکم پر میں ایک مختصر سا مضمون آپ کی نظر کرتا ہوں۔ کچھ عرصہ قبل کسی نے آ کر مجھے یہ اطلاع دی تھی کہ مرزا غالب تمہارے کوچے میں آ چکے ہیں۔ یہ خبر سن کر میں ہکا بکا رہ گیا تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ کوچے قاسم جان کو چھوڑ کر اپنے دونوں بغل میں اپنا دیوان بغل میں دبائے اور ساغر و مینا اپنے ہاتھوں میں تھامے غالب کو ہمارے کوچے میں آنے کی تشریف لانے کی ضرورت آخر کیوں پڑی؟ اگر وہ آئے ہیں تو ان کے پیچھے مہاجنوں کی لمبی قطار ہو گئی۔ میں تذبذب کی حالت میں تھا کہ ایک دوست نے بتایا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ جو غالب یہاں آئے ہیں وہ عاصی بھی ہیں؟ میں نے جواب دیا، غالب تمام عمر معصیت میں گرفتار رہے تو پھر وہ عاصی نہیں تو کیا پارسا ہوں گے؟ بولے وہ عین اور صاد کے نہیں بلکہ الف ممدودہ اور سین والے عاصی ہیں۔ انجینئر بننے کی آس میں انہوں نے انجینئرنگ کا ڈپلومہ کیا تھا مگر سوشل انجینئر بن گئے۔ آسان زبان میں کہیں تو اپنے کیریئر کا آغاز انہوں نے پرائمری ٹیچر سے کیا اور اس کی انتہا کو پہنچتے پہنچتے صدر مدرس بن گئے۔ زندگی بھر انہوں نے قوم کے بدشوق نونہالوں کو پڑھایا اور اب وظیفہ خوار بن کر اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دیگر کاموں کے علاوہ نونہالوں کے سرپرستوں کی بے حسی سے بھی وہ بخوبی واقف ہیں۔ شاعری کا جائز ذوق انہیں اپنے زمانے طالب علمی سے ہے۔ قمر اقبال اور نظر جہلوی جیسے اساتذہ کے آگے انہوں نے زانوِ تلمس طے کیا۔ یہ حضرات دنیا میں نہیں ہیں مگر آج بھی وہ ان کا ادب اسی طرح کرتے ہیں جیسا کہ ان کی زندگی میں کیا کرتے تھے۔ چونکہ ان کا نام مرزا غالب پکی روشنائی میں آ چکا ہے اس لیے اس نام کو بطور تخلص استعمال کرنے کے جملہ حقوق ان کے پاس محفوظ تھے، لیکن احترام غالب میں انہوں نے یہ جرأت نہیں کی اور عاصی بن گئے۔ دنیا جانتی ہے کہ غالب کی رہائش ایک حویلی میں تھی۔ ہمارے غالب آج جس جگہ رہتے ہیں وہ بھی کبھی حویلی ہوا کرتی تھی۔ وہاں منقش در و دیوار اور نقش و نگار طاق نسیاں کے نشان بھی تھے، لیکن انہوں نے اس حویلی کو RCC کا پیراہن عطا کیا۔ ثبات و تغیر کو ہے زمانے میں۔ غالب عاصی اپنی شاعری میں مسائل تصوف بیان نہیں کرتے بلکہ سماج کی دکھتی رگوں پر انہوں نے انگلیاں رکھی ہیں۔ 19ویں صدی کے غالب کو اپنے دیوان کا آغاز حمد و نعت سے کرنے کی سعادت نصیب نہیں ہوئی، لیکن 21ویں صدی کے اس غالب نے اپنے ہم نام شاعر کی اس غلطی کو نہیں دہرایا۔ اپنے شعری مجموعے کی ابتدا
وہ خالق کائنات کی حمد اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہی گئی نعت سے کرتے ہیں۔ چونکہ عاصی مدرس ہوتے ہوئے بھی ایک باادب شاعر ہیں، اس لیے وہ اپنے بزرگوں کا بہت احترام کرتے ہیں۔ بزرگوں کی یہ نصیحت، سر پر بڑوں کا سایہ، سایہ خدا کا جانو، پر وہ ہمیشہ عمل پیرا رہے۔ ان کی آرزو ہے کہ نئی نسل بھی اس پر عمل کرے۔ بزرگوں کے مشوروں میں ہمیشہ بھلائی ہوتی ہے، بشرطے کہ ہم انہیں اپنا وہی خواہ سمجھیں۔ والدین کی نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، ان کی محبت بے لوث ہوتی ہے۔ افسوس ہم اس نعمت کی قدر نہیں کرتے، حالانکہ وہ ہمارے سچے خیرخواہ ہوتے ہیں۔ اولاد سے محبت کا اندازہ ہم لگا نہیں سکتے۔ ماں باپ کے سائے میں جو مل جاتی ہے عاصی، دنیا میں کہیں ہم کو کوئی شفقت نہیں ملتی۔ ان کا مسلک صلح کل ہے، چاہے گھر کے مکین ہوں یا سماج کے افراد، وہ چاہتے ہیں کہ سبھی آپس میں مل جل کر پیار و محبت سے زندگی گزاریں، اختلاف سے باز آئیں کیونکہ اسی میں بھلائی ہے۔ اختلاف انتشار پیدا کرتا ہے، اس میں خسارے کے سوا کچھ نہیں۔ گھر میں اٹھی دیوار تو آنگن بھی بٹ گئے، آنگن جو بٹ گیا تو پھر دل بھی بٹ گئے۔ دیوار گھر کے بیچ اٹھتی ہے تو اٹھے، لیکن دلوں میں کوئی نہ دیوار اٹھائی ہے۔